کبھی سوشل میڈیا پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ہمیں اتنا بڑا سوال دے جاتی ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم آخر اپنے معاشرے کو کس سمت میں لے جا رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی سسٹالوجی کے پیرنٹس نے فیملی گیدرنگ میں جو ڈانس کیا ہے اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہے، اس پہ کرٹیسزم ہو رہا اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کی گنگا الٹی بہا دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کی ویلیوز کی دھجیاں بھی کھیل کے رکھ دی ہیں، بیٹیوں کو کمیٹیاں بنا دیا ہے، اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ تنقید نہ کریں۔ ایسی ہی ایک تنقید جب ہوئی ہے ان کے اوپر، اقرا کنول کے اوپر ہوئی، جو اس نے اپنے ہسبینڈ کی میت بنا کے اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بنائی، کانٹینٹ بنایا، اور انسٹاگرام پہ ہے وہ کانٹینٹ کریٹر، اس کو اس نے اسٹرائکس دے دی۔ اب بات اتنی سی ہے کہ اگر آپ کوئی خاندانی خوشی منا رہے ہیں، کچھ ہے، تو پھر آپ کی عمر، آپ کا مقام اور آپ کے چیزوں کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو برداشت کریں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے انفلوئنسر ہیں۔ آپ انفلوئنسر ہیں تو اس چیز کو تسلیم کریں کہ پھر آپ کی غلط چیزیں جو ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کے اوپر اسی طرح سے افیکٹ کرتی ہیں جس طرح سے کوئی نارمل چیز کر سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان بدلتے ہوئے معاشرتی رویوں کو ایک علامت قرار دیا جا رہا ہے، لیکن میرے نزدیک اصل سوال یہ نہیں ہے کہ صرف بارڈر نے ڈانس کیوں کیا، بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ آج کل تو یہ ایک ڈرامہ بن چکا ہے، ایک ہمارے معاشرے کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑا یہ فتنہ بن چکا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ جب ایسی چیزیں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایز کانٹینٹ پیش کی جاتی ہیں تو معاشرے پہ ان کا کیا انفلوئنس ہوتا ہے، کیونکہ آج سوشل میڈیا صرف انٹرٹینمنٹ نہیں رہا، یہ ایک ایسی پار بن چکا ہے جو ہمارے بچوں کے مائنڈز پر، ان کی مینٹالٹی پر، ہماری نیو جنریشن کے سٹینڈرڈز پر اور ہمارے خاندانی رویوں کو افیکٹ کر رہا ہے۔ جو چیز آج ہمیں بس ایک ویڈیو لگتی ہے، وہ کل کسی اور کے لیے نارمل اور فالو کرنے کے لیے ایک رویہ بن سکتی ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہمیں رک کر سوچنا ضروری ہے۔ خوشی منانا بری بات نہیں، خاندان کے ساتھ ہنسنا، خوش ہونا اور میموریبل میموریز جو ہے وہ گزارنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن کیا ہر پرسنل خوشی کو شو آف کرنا ضروری ہے؟ ان کو لوگوں کے لیے نمائش بنانا ضروری ہے؟ کیا ہر خاندانی مومنٹ کو کیمرے کے سامنے ہونا چاہیے؟ اور پھر یہ ماں باپ جو ہے، انہوں نے جس طرح سے ڈانس کیا ہے، ان کی اپنی فیملی کے مرد بھی جو ہے ان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، حالانکہ پتا ہوگا کہ ہماری یہ فیملی کے ممبرز جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ بیٹیوں کو دیکھ لیں، وہ سارا دن جو کچھ کر رہی ہیں، جس طرح کے ان کے کانٹینٹ بنا رہی ہیں اپنے، اور سلیو لیس اور پتہ نہیں کیا کیا، اور جو بچیاں آج اقرا کنول بننا چاہتی ہیں، فاطمہ فیصل بننا چاہتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک نیا راستہ دکھایا۔ تو بات اتنی سی ہے کہ کیا ویوز، لائک اور وائرل ہونے کی خواہش میں ہم یہ بھول رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر دکھائی جانے والی چیز صرف ہماری اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی، خصوصاً جب آپ کا تعلق ایک ایسے پلیٹ فارم سے ہو جہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کی رسپانسبلٹی بھی ایک عام انسان سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی بہت ضروری ہے، والدین کی عزت اپنی جگہ، لیکن کسی عمل پر مہذب تک تنقید کرنا الگ چیز ہے اور کسی کی تصدیق کرنا الگ۔ ہمیں نہ کسی بزرگ کا مذاق اڑانا چاہیے، نہ ان کی عمر کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، اور نہ ہی اختلاف رائے کو بدتمیزی میں تبدیل کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف ہر تنقید کو یہ کہہ کر ختم کر دینا کہ یہ ان کی ذاتی زندگی ہے بھی شاید مسئلے کا مکمل جواب نہیں، کیونکہ جب کوئی اپنے پرسنل میٹرز کو، پرسنل اپنے ایکشنز کو خود کیمرے کے ذریعے پبلک پلیٹ فارم پر لاتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ اس کے سوشل افیکٹس پر بات کرنا بھی ایک نیچرل چیز ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ حیا، وقار، نجی زندگی اور عوامی نمائش کے درمیان فرق بولتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں کہ خوشی وہ ہے جو کیمرے پر آئے، کہ ہر لمحہ ویڈیو بننا چاہیے، کہ ہر خاندانی حرکت کو لاکھوں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے، یا پھر ہم انہیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ کچھ خواہشیں ایسی بھی ہوتی ہیں، کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف فیملی کے لیے ہوتی ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور یہ صرف ایک فیملی کی نہیں، ہر ایک کی بات ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں، جتنی بھی یہ آپ کو شادیاں نظر آ رہی ہیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر یہی ہو رہا ہے، جو اولڈ کپلز ہیں وہ جو ہے وہ ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی پہلے جو مجرے کرنے کے لیے خواتین کو بلایا جاتا تھا، سوری ٹو سے آئی ایم یوزنگ دس ورڈ بٹ دس از دا ریالٹی، اس کو یہی کہا جاتا نا، اور کیا کہا جائے گا۔ پہلے پیسے دے کے عورتوں کو بلایا جاتا تھا، جو ویل آف لوگ ہوتے تھے، وہ ایکٹریسز کو بلا لیتے تھے، مطلب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جتنا گند جو ہے کوئی گھول سکتا تھا وہ گھولتا تھا، اور شادی کی خوشیاں منانے کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کی آئٹمز رکھی جاتی تھی۔ آج کسی کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود ہی اتنے ماڈ اسپاٹ ہو کے سامنے آ جاتے ہیں کہ دولہا دلہن تو جو ڈانس کرتے ہیں سو کرتے ہیں، آج کل ماں باپ کو بھی نچا دیا ہے۔ وہ رشتہ جو اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کے درمیان میں سٹارٹ ہونا چاہیے، اس کو اس گند، اس لچڑ پن کے درمیان میں جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ پہلے ماں باپ دعاؤں کے ساتھ صرف بیٹیوں کو رخصت کرتے تھے، آج ڈانس اور گانوں کے ساتھ بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا ہے، اور اس کو پھر کہا جائے کہ یہ ترقی ہے۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ ہماری جو ہے یہ پستی کی طرف بہت تیزی سے بڑھتا ہوا سفر ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ انفلوئنسر بھی اپنا رول پورا پورا ادا کر رہے ہیں، چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے۔ یہ دجالی فتنہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اب پتہ نہیں کہاں اسلام رہ گیا، اب اس کو جو ہے لبرل اور سیکولر بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ان انفلوئنسرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور میں کہتی ہوں ان کے روکنے والوں کا بھی اس سے بڑا ہاتھ ہے۔ کہاں گئے اسلامی کونسل، کہاں گئے سب کچھ؟ آج جو ہے وہ کوئی ایک بندہ بات کر دے اس کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ بھی گن چل رہا ہے، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو گیا، چاہے وہ
انسٹاگرام ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ خواتین کیا کر رہی ہیں؟ جتنا کوئی اپنے گھر کو بیچے گی، جتنا اپنے گھر کے ویلاگ بنا کے سامنے لائے گی، اتنے زیادہ اس کو ویوز ملیں گے۔ آج آپ کریں نا کوئی اسلامی بات کریں، کوئی آپ سوشل اسپیکٹ کے حساب سے بات، اس پر آپ کو ویوز نہیں ملیں گے۔ لیکن وہی عورت جو ہے آ کے سامنے خود کھڑی ہو جائے، بال کھول کے کھڑی ہو جائے، اوپر سے نیچے اپنے کپڑے دکھانے شروع کر دیں، اور پھر اس کو محنت کا نام دے کر کے جی ہم تو بہت محنت کر رہے ہیں، تو آپ یقین کریں ایسے بھاگم بھاگ جو ہے نا لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے۔ کیا دیکھنے آتے ہیں؟ گھر تو گھر ہوتا ہے، عورت تو عورت ہے، لیکن ایسی کیا چیز ہے جو ان لوگوں کو فیسینیٹ کرتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اور اب یہ ایک جو ہے نا پراپر ایک معاشرتی رجحان بن چکا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو کانٹینٹ بنا دیا، ہر حد کو جدید سوچ کا نام دے دیا، ہر تنقید کو لوگوں کی تن نظری کہہ کے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو پھر ایک وقت یاد رکھیں کہ ایسا آئے گا جب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی نئی نسل کے لیے نارمل اور غیر نارمل کی تعریف ہی بدل دی ہے۔ اور اب آپ یہ جو ہے نا دیکھیں تو آپ کو یہ سوال جو اسٹرالوجی کے والدین جو پیرنٹس ہیں اس کے ڈانس سے کہیں بڑا ہوگا۔ اور تو اور یہ دیکھیں کہ زندہ ہسبینڈ کے ناک میں جو ہے رویاں لگا کے اقرا کمل نے کانٹینٹ بنایا، اس سے کس نے کیا سیکھا؟ کون سی انٹرٹینمنٹ ملی ہے؟ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ پھر جو ہے بچی کو بھی دکھانا، سب کچھ دکھانا، اور جب پھر لوگ ان کے اوپر بات کرتے ہیں، جب آپ دکھائیں گے تو پھر لوگ جو چیز آپ دکھا رہے ہیں، جہاں آپ تعریفوں کے ٹوکرے اکٹھے کرتے ہیں، وہاں پھر لوگ آپ کے اوپر تنقید بھی کریں گے۔ پھر آپ رونا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں ہمیں اس نے یہ کہہ دیا، ہمیں اس نے وہ کہہ دیا؟ پھر برداشت کریں، پورا پیکج ہے نا۔ جب آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کو اس طرح ننگا کر کے سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب اگر فیملی گیدرنگ میں آپ نے ڈانس کیا ہی ہے، کیوں دکھا رہے ہیں؟ دکھانا تو ہے، کنٹینٹ بنانا ہے۔ ماں باپ نے بڑا اچھا کام کر لیا، ماں باپ نے ڈانس کے جو کر کے بہت اچھا کام کیا۔ پہلے بیٹیوں کا انسٹاگرام پہ صرف اکاؤنٹ چل رہے تھے، اب جو ہے والدہ صاحبہ کا بھی اکاؤنٹ چل رہا ہے، وہ بھی جو ہے انفلوئنسر بن گئی ہیں۔ والد صاحب نے پہلے اپنا یوٹیوب اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے۔ مطلب یہ اب رہ گیا ہے کہ بیٹیاں اگر پیدا ہو گئی ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو بیٹیوں کو ہی کمائی کا ذریعہ بنا دیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بیٹیوں کی پرورش کرنا تو جو ہے ایک بڑا ثواب کا کام ہے۔ جس کے گھر میں بیٹیاں ہوں وہ تو بخشے ہوئے انسان ہوتے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ پھر وہ بخشش جو ہے نا وہ ایسے نہیں ملتی کہ آپ بیٹیوں کو دنیا کے سامنے جو ہے نا ناچنے پہ، بھاگنے پہ، پھرنے پہ لگا دیں، اور پھر آپ کہیں کہ جناب ہم تو بیٹیاں جو ہے نا ہماری بڑی جو ہے نا وہ توپ چیز بن گئی ہیں۔ تو پھر یاد رکھیں کہ یہ آج آپ جو کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو جو آپ دوسروں کے لیے ایک راستہ بنانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں، کل اس راستے پہ جو بھی چلے گی وہ پھر جو ہے وہ آپ ہی کا گناہ بن کے سامنے آئے گی۔ اپنی بیٹیوں کا تو ہوگا، لیکن کسی کی بیٹی کو بھی اگر آپ نے اس راستے پہ لگا دیا تو وہی چیز جو ہے نا وہ سامنے آئے گی۔ اور آج تو میں کہتی ہوں کسی موم کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہر ہاتھ کے جو ہے نا اندر یہ ایک موبائل کی صورت میں بام موجود ہے، جو آپ کی نسل کا، آپ کی فیملی کا، آپ کے گھر کا بیڑا گرک کرنے میں جو ہے نا بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو ہر بری چیز سے، اس دجالی فتنے سے، ان جیسے انفلوئنسر سے، ان کی اولادوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک اپنا کرم کرے۔ اور لیکن یہ سب سے بڑا ایک سوال یہ ہے آج کے دور میں کہ ہم معاشرے کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور کیا واقعی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں؟ ہماری نئی نسل ہمیں دیکھ کر کیا سیکھ رہی ہے؟ سوچنے کی یہ بات ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈیسنسی کے ساتھ جواب دیجیے گا کمنٹ کی صورت میں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سا خیال۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سا خیال۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔